دنیا میں عام قاعدے قانون کے تحت بھی کسی سے کچھ کہنا کہ بھائی میرا یہ کام آپ کر دیجئے، آپ کر سکتے ہیں، ایک دفعہ کہنا جائز ہے، دوسری مرتبہ یاد دلا دینا کہ شاید بھول گئے وہ بھی جائز ہے، تیسری مرتبہ کہنا شرک ہو جائے گا، اور اس میں الہا و زاری کرنا اور خوشامدیں کرنا اور گڑ گڑانا یہ تو شرک ہے۔ تم نے یہ سمجھا ہے کہ تمہارا کام یہی کر سکتا ہے، کام کرنے والا تو اللہ ہے۔ لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ، حضور نے فرمایا کہ اگر تمہیں جوتا باندھنے کا تسمہ درکار ہو تب بھی اللہ سے مانگو، کسی کے سامنے سوال کا جو ہاتھ جو ہے وہ دراز نہ کرو۔ آپ خود کیوں نہیں پڑھتے دین کو؟ آپ نے ڈاکٹری پڑھی، آپ نے انجینئرنگ پڑھی، آپ نے ایم بی اے کیا، آپ نے کمپیوٹر سائنس کے اندر ایم ایس سی کیا، آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ نے یہ مولوی پروفیشن کریٹ کیوں کیا ہے؟ اسلام میں کوئی مولوی پروفیشن نہیں ہے۔ ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے کہ نماز پڑھائے، ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھائے، ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے کہ اپنے باپ کا جنازہ خود پڑھائے۔ جو دعا اس کے دل کی گہرائی سے نکلے گی وہ کسی عالم دین کے دل سے نکل سکتی ہے۔ تو اصل میں ہم نے اختیار کیا دنیاوی تعلیم، جس میں پیسہ ہے، جس میں عزت ہے، جس میں گلیمر ہے، جس میں اونچے کیریئر ہیں، اور ہم نے باقی کام چھوڑ دیا ہے علماء کے تو پھر ان پر تنقید کرتے ہیں۔ لہذا اپنے غریبانوں میں جھانکیے۔ صرف دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ خانہ کعبہ کو آپ طواف نہ کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہو اس کی تعظیم کے ساتھ، محبت کے ساتھ اسے دیکھیں، یہ عبادت ہے۔ اور بوڑھے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا عبادت ہے۔ اس کائنات کو چلانے والا ایک سمیع و بصیر خدا ہے، وہ جو میرا دوست ہے، میرا ولی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ اہل ایمان کا ولی ہے، ساتھی ہے، پشت پناہ ہے، مددگار ہے، حمایتی ہے۔ بتائیے جسے یقین ہو جائے کہ اللہ میرا مددگار، اللہ میرا محافظ، اللہ میرا پشت پناہ، اللہ میرا حمایتی، اس کے لیے کوئی خوف ہوگا؟ اس سے کوئی ڈر ہوگا؟ حدیث میں یہاں تک الفاظات حضور نے تلقین کیا ہے نوجوان صحابہ کو، اے میرے بچے یقین کر، اگر تمام انسان تل جائیں تمہیں کوئی نقصان پہنچانے پر نہیں پہنچا سکتے مگر وہی کچھ جو اللہ نے لکھ دیا ہو، اور تمام انسان جمع ہو جائیں تمہیں کوئی نفع پہنچانے پر نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی یا ویسا ہی جیسا کہ اللہ نے لکھ دیا۔ تو انسانوں سے کیا ڈرنا؟ نہ انسانوں سے کوئی توقع، نہ امیدیں، اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل۔ انسانوں سے امید نہ رکھو، اللہ سے امید رکھو، ساری توقع اس سے رکھو، سارا بھروسہ اس پر رکھو، کسی اور پر توکل نہ ہو۔ گھروں میں شرعی پردہ نافذ کرو، شرعی پردہ، یہ رواجی پردہ نہیں، شرعی پردہ۔ پوچھئے علماء سے کس کس سے پردہ ہے، کس کس کے سامنے عورت آ سکتی ہے بغیر حجاب کے، کون ہے محرم، پوچھئے۔ اور چیزیں بھی پوچھتے، یہ بھی پوچھئے نا ان سے، پھر اس پر عمل کیجئے۔ اگر آپ اپنے گھر کے اندر پردہ نافذ نہیں کرتے اور شکوہ کرتے جی بڑی عریانی دنیا میں پھیل رہی ہے، تو آپ کو شکوہ کرنے کا حق نہیں۔ عریانی ہے، بے حجابی ہے، بے پردگی ہے، فحاشی ہے، پھیل رہی ہے، کیوں؟ ہم نے خود اپنے گھروں سے پردہ نکال دیا۔ جس کے بعد دو پیسے آ گئے، سب سے پہلا کام یہ کیا کہ برقع اتار دیا۔ معلوم ہوا کہ یہ تو غربت کی علامت تھی، یہ تو گویا کہ دقیانوسیت کی علامت تھی۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہماری معاشرت، اب کسی نے قانون تو ہمارے اوپر نافذ نہیں کیا ہے کہ عورتیں پردہ نہ کریں، اللہ کا شکر ہے آج تک پاکستان میں تو ایسا نہیں ہوا ہے۔ مسلمان ملک ایک ترکی بھی ہے، وہاں عورت اپنا سر بھی نہیں ڈھانپ سکتی۔ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، کیوں گھبراتے ہو ابو بکر؟ یہ ہے ایمان باللہ، میرا مالک اللہ، میرا رازق اللہ، میرا محافظ اللہ، میرا مددگار اللہ، میرا پشت پناہ اللہ، میرا دوست اللہ۔ یہ دوستی ہے اللہ کی جو لب لباب ہے، حاصل ہے ایمان کا، اسی کا نام ولایت ہے۔ اولیاء اللہ کے سروں پر سینگ نہیں ہوتے،
جس کے دل میں ایمان راسخ ہو چکا ہو وہی اللہ کا ولی ہے، جسے اللہ پر یقین ہو چکا ہے وہی اللہ کا ولی ہے، جسے یقین ہے اللہ میرے ساتھ ہے، میرا مددگار، میرا پشت پناہ، میرا ساتھی، میرا دوست، میرا محبوب، میرا محب۔ اللہ اہل ایمان سے محبت کرتا ہے۔ واللہ یحب الصادقین، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اللہ محبت کرنے والا، اہل ایمان محبوب، اور اہل ایمان محبت کرنے والے اللہ محبوب۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ آپ تصور کیجئے جسے یہ رشتہ ایمان یا رشتہ ولایت حاصل ہو جائے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے دوستوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے۔ اور میں بیان کر چکا تھا خوف اور حزن کے خاتمے ہی کا نام امن ہے۔ زوال خوف، زوال حزن۔ یہ خوف اور حزن کیوں آتے ہیں بار بار؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، دونوں آ گئے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پھر وہی دو۔ وہ کیوں ہے؟ خوف ہوتا ہے کسی مستقبل کی بات کا، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، یہ نقصان نہ پہنچ جائے، یہ تکلیف نہ ہو، یہ غضب نہ آ جائے۔ خوف ہے مستقبل سے۔ حزن ہے یہ کیوں ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ میرا فلاں چیز میرے ہاتھ سے جاتی رہی ہے، فلاں موقع نکل گیا، اب بیٹھے ہوئے ہیں اندر ہی اندر کڑ رہے ہیں، صدمہ ہے اور رنج ہے۔ اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ جانتا ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور۔ اس زمین میں یا تمہاری جانوں میں کوئی تکلیف، کوئی مصیبت نہیں آ سکتی سوائے اس کے کہ جو اللہ نے لکھ دی ہو، اس سے پہلے کہ وہ ظاہر ہو۔ جس کو یہ حقیقت معلوم ہو گئی اس کو یہ طرز عمل اختیار کرنا چاہیے، جو چیز چھن جائے، جاتی رہے، چھوٹ جائے، اس پر افسوس نہ کرو۔ کس نے چھینی؟ دوست نے۔ دوست کے فیصلے پر شکایت۔ دوستی کو بٹا لگا رہے ہو، سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ اگر دوستی ہے تو پھر تو تمہیں گردن جھکانی چاہیے کہ ہر چہ ساقی ماریخت عین الطافست، جو بھی میرا ساقی میرے پیالے میں ڈال دے اس کا کرم ہے، جو اس کی طرف سے آئے اس پر کوئی رنج نہیں، کوئی صدمہ نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی شکایت نہیں، کوئی شکوہ نہیں۔ اور جو ہوگا وہ اس کے اذن کے بغیر نہیں ہوگا، اور اس کا اذن ہوگا تو یقیناً میرے لیے خیر ہی خیر ہے، چاہے وہ ناگوار شے ہو، بظاہر مجھے اچھی نہ لگ رہی ہو، میری شارٹ سائٹڈنس میں مجھے وہ نظر آ رہی ہے کہ میرے لیے بری ہے، لیکن قرآن نے کہا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو درحال کہ اسی میں تمہارا خیر ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو درحال کہ اس میں تمہارا شر ہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ جب مجھے یہ بات معلوم ہو گئی میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کیا۔ سپردم بے تو مایا خیش را تو دانی حساب کم و بیش را، اے رب جو تو چاہتا ہے وہ ہو، تیرے علم میں جو شے میرے لیے خیر ہے وہ ہو جائے، میری کوئی پسند نہیں، میری کوئی چاہت نہیں، یہ ہے راضی برضائے رب۔ اکبر الہآبادی نے اسے کہا ہے رضائے حق پہ راضی رہ، یہ حرف آرزو کیسا، خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا۔ جب میں آ گیا بیچ میں، میری پسند، میری مرضی، میری خواہش، میری چاہت، یہی تو شرک ہے۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، جو اس نے نہیں چاہا نہیں ہوا، اختیار اس کا ہے، میرا تو نہیں۔ رضائے حق پہ راضی رہے، یہ حرف آرزو کیسا، خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا۔ اقبال نے اسے کہا ہے فارسی میں، اب آپ کہیں اس کا ترجمہ بھی کرو تو وہ مجھے ذرا اس وقت کچھ بہت ہی بدذوقی کسی بات نظر آئے گی۔ جائیے پوچھئے کسی سے جسے فارسی آتی ہو۔ برو کشید ز پیچا کے ہست و بود مرا، چے اقدہا کے مقام رضا کشود مرا۔ مجھے تو تمام پیچ و خم سے نکال دیا اس مقام رضا نے، میں راضی برضائے رب ہوں، جو فیصلہ اس کا میں اس پر راضی۔
تو کہاں کا حزن اور کس کا خوف؟ یہی زوال حزن اور زوال خوف، یہی ہے امن، یہ نتیجہ ہے ایمان کا۔ تو جان لیجئے یہ ہے لب لباب، یہ ہے حاصل ایمان کا۔ یہ ہے تو ایمان ہے، یہ نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔ صبح کا وقت ہے، آنکھ بھی کھلی ہے، اذان کی آواز بھی کان میں آئی ہے۔ آپ کا نفس کہتا ہے ابھی سو جی۔ آپ نے اپنی چادر یا کمبل کو درست کیا اور کروٹ لی اور سو۔ یہ کیا ہے؟ آپ نے کس کا حکم پیچھے پھینکا اور کس کا حکم مانا؟ اللہ کے حکم کو پیچھے پھینک دیا، نفس کے حکم کو آگے رکھا۔ یہ شرک، اس شرک کو جاننے والے بہت کم ہیں۔ مولانا روم نے خوب کہا تھا، نفس ما ہم کم ترس فرعون نیست لیکن ایراعون نیست۔ میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے۔ فرعون نے کہا تھا نا، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا اس ملک مصر کی حکومت میری نہیں ہے؟ اور سارا جو یہ آب پاشی کا نظام ہے، انہار کا نظام ہے، وہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے؟ جس کا چاہوں موگا کھلا رکھوں، جس کا چاہوں بند کر دوں۔ یہ تھا خدائی کا دعویٰ، انا ربکم الاعلی۔ تو مولانا روم کہتے ہیں میرا نفس بھی اس سے کمتر نہیں ہے۔ وہ کہتا یہ جسم میرا ہے، اس پر میرا حکم چلے گا، میں نہیں جانتا کون اللہ کون رسول، کیا حرام کیا حلال۔ تو فرعون سے کم تو نہیں ہے میرا نفس، لیکن ایراعون اس کی بہت مدد تھی، فوج تھی، لاؤ لشکر تھا، تو اس نے زبان سے بھی کہہ دیا کھل کر انا ربکم الاعلی۔ میں مسکین ہوں، غریب ہوں، میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، میں زبان سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا، اندر سے میرا نفس یہی کہتا۔ یہ نفس کی حکومت قرآن کہتا ہے، میں حیران ہوتا ہوں۔ 2 جگہ یہ مضمون آیا ہے، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا۔ اے نبی تم نے دیکھا اس شخص کو، اس کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے۔ اللہ اکبر، الہ، لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید کا مرکزی لفظ یہاں آ رہا ہے، من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، الہ بنا لیا۔ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ ایسے شخص کی کوئی ذمہ داری لے سکتے ہیں؟ سود حرام ہوا کرے جی، حرام ورام، ہمارا دھندا جو ہے وہ آگے بڑھ نہیں سکتا، تو اللہ کے حکم کو پیچھے ڈالا، نفس کے تقاضے کو آگے رکھا۔ کون معبود ہے آپ کا؟ نام عبداللہ رکھیے، نام عبد الرحمن رکھیے، ہے عبد النفس، نفس کے بندے، نفس کے غلام۔ پوچھا گیا ایو الہجرت افضل ہو یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول بتائیے سب سے اعلیٰ ہجرت کون سی ہے، افضل؟ فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک، ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں۔ آج رات ہی سے آپ ہجرت شروع کر سکتے ہیں۔ جائزہ لیجئے کیا کیا چیزیں میری زندگی میں خلاف شریعت ہیں، جو اللہ کو ناپسند ہے، فیصلہ کیجئے کہ آج کے بعد نہیں ہوگی۔ ہجرت شروع ہو گئی، افضل الہجرہ، سب سے افضل ہجرت شروع ہو گئی۔ المجاہد من جاہد نفسہ، جہاد تو یہاں سے شروع ہو گیا، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا۔ صبح نفس نے کہا ابھی سو جاؤ، آپ نے نفس کی بات کو رد کیا، اپنا کمبل اٹھا کے پھینکا، اٹھے، وضو کیا، نماز کے لیے آپ مسجد چل دیے، آپ نے جہاد کیا نفس کے خلاف۔ یہ افضل الجہاد ہے، اور سب سے چوٹی اوپر یہ ہے کہ جب وہ حق و باطل کی جنگ ہو تو جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں حاضر ہو جاؤ۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا تم نے غور کیا اس شخص کی حالت پر جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، الہ بنا لیا، کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لیکن الہ تو اس کا نفس ہے۔ دین کی یہ تمہیں اپنی غفلت میں ٹھہرا ہوا نظر آ رہا ہے، ہوشیار ہو جاؤ، یہ زمانہ تیزی سے گزر رہا ہے۔
دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ تم اپنی قبر سے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہو. یہ چونکانے کا انداز ہے. یہ زمانہ جو تیزی سے گزر رہا ہے. یہ دیکھیے ایک شعر بچپن میں ہم نے پڑھا تھا, اس وقت اس کی کیفیت آپ پر طاری ہوگی. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی, گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. Every minute which is passing, it is bringing you nearer to your grave. ہم نے اپنے میٹرک کے زمانے میں ایک انگریزی کی نظم پڑھی تھی, سام آف لائف. اس میں ایک سٹینزا میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں. Art is long and time is fleeting, and our hearts though stout and brave, still like muffled drums are beating funeral marches to the grave. یہ آپ کے علم میں ہوگا جب کوئی فوجی بڑا شخص جو ہے, کوئی جرنیل, اس کا جب انتقال ہو جاتا ہے, اس کی لاش کو لے کر جاتے ہیں اس کے کفن کو, تو اس کے ساتھ ہی بینڈ بجتا ہے. بینڈ کی ہر جو بیٹ ہے اس کے ساتھ وہ جنازہ قبر سے قریب تر ہو رہا ہے. وہی بیٹنگ آف دی ہارٹ ہے. دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ تم اپنی موت سے قریب تر ہو رہے ہو. تمہارا یہ جنازہ جیسے کہ وہ بیٹ آف دی ڈرم ہے, اسی طرح بیٹ آف دی ہارٹ کے ساتھ تم اپنی قبر سے قریب تر ہو رہے ہو. اور یہ زمانہ جو تمہاری اصل متاع ہے کیا ہمارے پاس؟ یہ تھوڑی سی مہلت, اسی میں کچھ بنانا ہے. اور یہ مہلت تیزی سے گزر رہی جیسے برف پگھلتی ہے. امام راضی ہی نے یہ بڑی عمدہ بات لکھی ہے کہ والعصر کا مفہوم مجھے اس وقت معلوم ہوا جب وہ کہتے ہیں کہ میں ایک شہر میں داخل ہوا, شام کا وقت تھا, بازار اب ختم ہونے والا تھا, تو ایک برف کا تجارت کرنے والا, برف بیچنے والا چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا, لوگوں مجھ سے برف خرید لو, جلدی کرو, اس لیے کہ میری برف پگھلی جا رہی ہے. اس لیے کہ ایک دکاندار تو وہ ہے جس کا سامان رکھا ہوا ہے, وہ دکان بند کرے گا, اگلے دن کھولے گا, پھر وہ سامان موجود ہے. اگر کچھ نہ بکا, نفع نہیں ہوگا, اس کا اصل سرمایہ تو ضائع نہیں ہوگا. اگر جوتے کی دکان ہے, جوتے موجود ہیں, سبزی کی دکان ہے, چلیے کچھ باسی ہو جائے گی, کچھ نہ بچی رہے گی, کریانے کی دکان ہے, سامان موجود ہوگا. لیکن یہ برف کا تاجر جو ہے, اس کا برف اگر پگھل گیا تو اصل زر گیا, سرمایہ ختم ہوا. انسان کی مثال اس برف کے تاجر کی سی ہے کہ ہر لمحہ وہ برف پگھل رہا ہے, وقت ختم ہو رہا ہے, اور انسان اپنی منزل سے قریب تر ہو رہا ہے. اگر اس میں اس نے کچھ بنا لیا تو کامیابی ہے, اور اگر یہ وقت گزر گیا تو پھر تباہی اور بربادی. یہ ہے انداز تیزی سے گزرنے والا زمانہ. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی, گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. ایک ہے نماز ہم پڑھ لیتے ہیں, آپ نے سارا پڑھ لیا, سارا تعدیل ارکان بھی کر لی, لیکن اگر آپ کا اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ کمیونین اور ڈائریکٹ کمیونیکیشن قائم نہیں ہوا تو نماز, جس کو کہ کہا گیا کہ الصلاۃ معراج المومنین, جو قرب حضور کو حاصل ہوا معراج میں, وہ ایک بندہ مومن دنیا میں رہتے ہوئے حاصل کر سکتا ہے نماز میں. اگر اس کی روح جو ہے واقعتاً ہم کا نام ہو رہی ہو, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اہدنا الصراط المستقیم ایاک نعبد و ایاک, اگر ہم واقعتاً ایسے کہہ رہے ہوں کہ ہمیں احساس ہو کہ ہم اللہ کے حضور میں حاضر ہیں اور عرض کر رہے ہیں, سجدہ کریں تو حدیث میں آتا ہے کہ ایسے محسوس ہو کہ گویا کہ میں نے اپنا سر اللہ کے قدموں میں رکھ دیا ہے. یہ ہے نماز. اب جو گفتگو ہو رہی ہے یہ ہم کلامی ہے. الصلاۃ معراج المومنین, اہل ایمان کے حق میں یہ نماز جو ہے یہ معراج کے درجے میں. لیکن یہ نماز کیسے نصیب ہوگی اگر روح سوئی ہوئی ہے, دبی ہوئی ہے, پسی ہوئی ہے, مزمحل ہے یا مردہ ہے؟ یہ نماز کیسے حاصل ہوگی؟ چاہے آپ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہوں, چاہے آپ نے ہیبٹ بنا لیا ہو نماز کو, چاہے خوش بھی ہو گیا ہو, لیکن یہ کہ جب تک وہ روح بیدار نہ ہو, جب تک ہم کلامی نہ ہو. افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر, اٹھتے ہیں حجاب آخر, کرتے ہیں خطاب آخر. جب تک یہ نہ ہو, جیسے کہ میں ایک حدیث قدسی انشاءاللہ آج سناؤں گا سورہ فاتحہ کے ضمن میں, کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑا ہو کر انسان جب کہتا ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا, دائیں بائیں سے بالکل اپنا تعلق کاٹ کر میں نے اپنا رخ کر لیا ہے اس اللہ کی طرف
جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ اب یہ توجہ وجہ تو اگر یہ تو ہے چہرہ تو ہم نے کر دیا خانہ کعبہ کی طرف، اندر سے ہماری روح متوجہ نہیں ہوئی، وہ سوئی پڑی، اسے پتہ ہی کچھ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، تو اس صورت میں وہ کیا ہے؟ ظاہری بات تو پوری ہو گئی، نماز کا ثواب ہو جائے گا، فرض کی ادائیگی کا ثواب مل جائے گا، لیکن وہ اصل نماز تو حاصل نہیں ہوتی۔ یہ ہے وہ بات کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی جب میرے بندوں کی روحیں بیدار ہو جائیں، توانا ہو جائیں، حیات تازہ سے وہ ہمکنار ہو جائیں، اور پھر وہ میرے بارے میں پوچھیں، وہ میرا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ سے پوچھیں تو کہیے میں قریب ہی ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، یہ ہے وہ دعا، میں ہر پکارنے والے کی پکار، ہر دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، جواب دیتا ہوں جہاں کہیں بھی مجھے پکارے۔ اذا دعان، اس میں در حقیقت وہ مفہوم آ گیا ہے there and then wherever، آپ اپنے گھر میں ہو کر پکاریں اللہ کو، آپ بستر پر لیٹے ہوئے پکاریں اللہ کو۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ہاں ٹھیک ہے، بعض مقامات بعض اوقات قبول دعا کے لیے زیادہ سازگار ہے، حرم میں جا کر دعا مانگی جائے، اور منا میں عرفات میں خاص طور پر، جبل رحمت پر خاص طور پر، ملتزم جو ہے کعبے کا اس پر خاص طور پر، وہ ایام بھی ہیں خاص، لیکن یہ نہیں ہے کہ بقیہ دنوں میں آپ کے اور اللہ کے درمیان کو بڑا فاصلہ ہے۔ یہ سارا دنیا میں مشرکانہ نظاموں نے تصور پیدا کیا، اللہ تو دور ہے دور ہے دور ہے دور ہے، پاک ہے پاک ہے پاک، تم ناپاک ہو ناپاک ہو ناپاک ہو، اور تم تو بڑی پستی میں پڑے ہو، تم اللہ سے براہ راست ہم کلام نہیں ہو سکتے۔ کوئی درمیانی چاہیے، کوئی لنکس چاہیے، کوئی پجاری ہوگا، کوئی پروہت ہوگا، کوئی پنڈت ہوگا، کوئی پیر ہوگا، کوئی پادری ہوگا، کوئی پوپ ہوگا، اس کے ذریعے سے تم اللہ سے ہم کلام ہو، خود نہیں۔ اور جب ذریعے بیچ میں آ گئے تو ان کی مٹھی گرم کرو، ان کی چاپلوسی کرو، ان کو بھی جو ہے چادریں چڑھاؤ، ان کو نذرانے پیش کرو۔ یہ ہے بدترین ایکسپلائٹیشن جو مذہب کے ذریعے سے نوع انسانی کی ہوئی ہے۔ یہ دو ایکسپلائٹیشن دنیا میں ہوئی ہے تاریخ انسانی میں، ایک بادشاہوں کی طرف سے، خراج دو ہمیں، محنت تم کرو گے کھیت میں، آدھا حصہ ہمارے پاس آئے گا، ہم عیش کریں گے، ہم سٹینڈنگ آرمیز رکھیں گے تاکہ ذرا تم بغاوت کرو تو تمہارا سر کچل دیا جائے۔ یہ ایکسپلائٹیشن بدترین، مانگنے والا گدا ہے، صدقہ مانگے یا خراج۔ دوسری طرف ہم بادشاہ ہیں، ہم چندر بنسی سورج بنسی خاندان ہیں، ہم راجپوت ہیں، حکومت کرنا ہمارا حق ہے، اور یہ پنڈت پروہت جو ہے وہ بھی کہیں گے کہ ٹھیک ہے، نصف لی و نصف لک وہذا قوم جاہلون، یہ عوام جو ہے ان کا خون چوسو، ہمیں یہ نذرانے پیش کریں، بتوں کو آ کے چڑھاوے چڑھائیں اور تمہیں خراج دیں اور ٹیکس دیں۔ دے آر ٹو بی ایکسپلائٹڈ، ایکسپلائٹ ہوگا۔ اسلام نے آ کر دونوں کا خاتمہ کیا، کوئی ملوکیت نہیں۔ زکوٰۃ ہے تو غربا کے لیے، بادشاہ کے لیے نہیں ہے، یہ تو غربا کے لیے، لہذا کوئی ٹیکس نہیں۔ نمبر دو، اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے کسی دربان، کسی جو ہے پہرے دار کی مٹھی گرم کرنے کی ضرورت نہیں، جب چاہو ہم کلام ہو جاؤ۔ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ یہ تو تم ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتے، ہم تو ہر وقت کہتے ہیں، ہر شب کو آخری لمحات جو ہیں، آخری جو گھنٹے ہیں رات کے، سمائے دنیا تک ہم نزول فرما لیتے ہیں تمہارے لیے، اور پکارنے والا پکارتا ہے، حل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں۔ تم ہی سوئے رہتے ہو، الٹا غفیر رہتے ہو، تمہیں ہماری طرف توجہ نہیں ہے۔ اگر ہماری طرف متوجہ ہو جاؤ تو جیسے کہ اقبال نے کہا کہ میرے لیے یہ دربان جو ہے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو، کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے۔ یہ ترمذی اور ابن ماجہ میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، تمام بنی آدم خطا کار ہیں، خطا کار بھی نہیں، بہت خطا کار ہے، بہت خطا کار ہے،
لیکن ان خطا کاروں میں بہتر لوگ وہ ہیں جو خوب توبہ کرتے ہیں. غلطی ہو گئی توبہ کر لیں. اور ایک اور حدیث میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ نہیں ہے کہ پھر کبھی وہ غلطی نہ ہو. اس وقت آپ یہ لگا لیں اپنے اوپر یہ کام میں نے نہیں کرنا اور ایک دفعہ وہ کام چھوڑ دیں تو توبہ ہو گئی. پھر اگر کچھ عرصے کے بعد پھر کہیں آپ جذبات کی رو میں بہہ گئے, پھر کہیں کوئی برے اثرات جو ہے وہ پڑے, پھر غلطی, کوئی بات نہیں, پھر توبہ, پھر ہو گیا, پھر توبہ کرو. تواب اسی لیے کہا بار بار توبہ کرو. تو کل بنی آدم خطاؤون و خیر الخطائین التوابون. دوسری حدیث یہ بھی ابن ماجہ اور بہقی میں ہے, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ, التائب من الذنب کمن لا ذنب له. گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. دھل جاتی ہے, تختی دھل گئی, بچے نے تختی لکھی تھی اس کو دھو دیا, ختم ہو گئی. ایک حدیث تو پڑھ کر میں بھی چونکا. یہ اصل میں اسلوب ہے بیان کا, بتانے کے لیے کہ تمہارے دلوں کے اندر مایوسی کا غلبہ نہ ہو جائے. مایوس اصل میں جو ہے مایوسی یہ ابلیسیت ہے, نوٹ کر لیجیے اس کو. مایوسی ابلیسیت کا عکس ہے. مبلس کہتے کسے جو مایوس ہو گیا. ابلیس سب سے بڑھ کر مایوس جو ہے وہ ابلیس. اسے معلوم میرا چھٹکارا تو نہیں ہے, لہذا میں جتنوں کو اپنے ساتھ لے کر جہنم میں جھونک دوں یہی میری کمائی ہے, میں نے تو بچنا نہیں. تو ابلیس کہتی ہے اس کو جو انتہائی مایوس, مبلس, جو رحمت خدا بندی سے مایوس ہو چکا. اب اس کو دور کرنے کے لیے حدیث سنیے, اور یہ حدیث مسلم شریف کی ہے صحیحین کے اندر, حضرت ابو ہریرہ سے. حضور فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ, قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لو لم تذنبوا, اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے, لذهب اللہ بکم, تو اللہ تعالیٰ تمہیں لے جاتا کہیں اور, وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ, اور پھر کسی ایسی مخلوق کو پیدا کرتا ہے جو گناہ کرتے, فَيَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ, اور پھر وہ اللہ سے استغفار کرتے اور توبہ کرتے, وَيَغْفِرُ لَهُمْ, اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیتا. اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث ہے, یہ امام احمد اور امام بہقی لائے ہیں, اور اس کے راوی حضرت علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. ان اللہ یحب العبد المؤمن المفتن التواب. ان اللہ یحب, اللہ تعالی محبت کرتا ہے اپنے اس بندے سے, العبد المؤمن, جو مومن ہو. اس کی ایک اور بڑی پیاری حدیث آئے گی, المفتن التواب, جو بہت فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہو اور پھر بہت توبہ کرتا ہو. مفتن التواب, لیکن ساتھ ہی پلٹتا ہو, رجوع کرتا ہو, پھر اللہ کے حضور میں حاضر ہوتا ہو, پھر معافی مانگتا ہو. اللہ تعالیٰ کو اپنا ایسا بندہ بہت پسند ہے. اب میں کچھ اور حدیثیں آپ کو سنا رہا ہوں. توبہ کا دروازہ دو اعتبارات سے کہا گیا ہے کہ ایک وقت آنے پر بند ہو جاتا ہے. ایک حدیث کے تو الفاظ میں نوٹ کر کے نہیں لایا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا ایک دروازہ اتنا چوڑا کھلا رکھا ہوا ہے کہ جس کو عبور کرنا جو ہے وہ سال ہر سال میں ممکن ہو, اور یہ بند نہیں ہوتا جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے. یہ قیامت کی جو آخری, قریب قیامت کی جو آخری نشانیاں ہیں ان میں سے وہی حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ, اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے, من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ. سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے قبل تک جو لوگ توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کریں گے. البتہ جب وہ قیامت کی وہ نشانی ظاہر ہو جائے کہ سورج مغرب سے طلوع ہو رہا ہے, اب دروازہ توبہ کا بند ہے. اب اس کے بعد اگر توبہ کوئی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا. یہ تو اجتماعی سطح پر ہوئی.
انفرادی سطح پر. عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ عز وجل یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر. یہ ترمذی میں ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ جسے ہم کہتے ہیں گھنگرو نہ بولنے لگے حلق کے اندر، جبکہ نزع عالم نزع ہو اور جان جو ہے وہ آ کر پھر یہاں اٹکتی ہے، تو اس وقت تک دروازہ کھلا ہے توبہ. لیکن جب یہ شکل ہو گئی تو دروازہ بند. یہ انفرادی سطح پر ہو گیا. جب آپ کے موت کے آثار اتنے واضح ہو گئے کہ اب جا رہے ہیں، اب توبہ کریں گے تو توبہ قبول نہیں ہوگی. اجتماعی سطح پر جب قیامت جو ہے اس کی وہ گھڑی آ گئی کہ سورج مغرب سے طلوع ہو گیا، اب توبہ کا دروازہ بند. ایک اور حدیث ہے جو میں نے بہت مرتبہ اس کا ترجمہ تو آپ کو بہت دفعہ سنایا ہے، آج میں چاہتا ہوں اس کو پورے متن کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں. یہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت ہے، جو حضور کے خادم خاص تھے، اور یہ متفق علیہ بھی ہے، یعنی بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے الفاظ کا. تو جو مسلم شریف کی روایت ہے اس کے الفاظ کیا ہیں؟ للہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ حین یتوب الیہ. جان لو اللہ تعالیٰ کو زیادہ خوشی ہوتی ہے اپنے کسی گناہ گار بندے کی توبہ سے جبکہ وہ توبہ کرتا ہے. کس سے زیادہ ہوتی ہے؟ اب اس کی ایک تمثیل دی. من احدکم، ایک ایسے شخص سے بھی زیادہ بڑھ کر خوشی ہوتی ہے کان علی راحلتہ بارض الفلات، کہ جو بہت ہی دور دراز کے اور سنسان علاقے میں سفر کر رہا تھا. فانتحرفت منہ، اس کی سواری جو ہے گم ہو گئی. وعلیہا طعامہ وشرابہ، اسی پر اس کا کھانا بھی تھا اور پانی بھی تھا. اونٹنی پر سفر کر رہا تھا، اسی پر ہوتا ہے راحلہ جو ہے راستے کا سامان. اچانک کہیں بیٹھا ہے تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے، کہیں اونگ آ گئی اور اونٹنی صاحبہ غائب ہو گئی. اب آنکھ کھلی اور اس نے دیکھا. فَأَيَّسَ مِنْهَا، تلاش کر کر کے مایوس ہو گیا، کہیں اونٹنی کا سراغ نہیں. اب ظاہر بات ہے کسی صحرا میں یہ کیفیت، اس کا مطلب کیا ہے؟ یقینی موت. فَأَتَى شَجَرَةً فَاسْتَجَعَ فِي ظِلِّهَا وَقَدْ أَيَسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ، تو وہ ایک درخت کے نیچے اس کے سائے میں آ کے لیٹ گیا، گویا کہ موت کی امید. فَبَيْنَهُمَا وَهُوَ كَذَلِكَ إِذْ هُوَ بِهَا قَائِمَةٌ عِندَهُ، اس کی کہیں دوبارہ آنکھ لگی ہے، جو کھولا تو دیکھتا ہے اونٹنی تو موجود ہے، کھڑی ہے. تو وہ فوراً اس کی وہ جو رسی ہے وہ پکڑتا ہے. فَأَخَذَ بِخِتَامِهَا ثُمَّ قَالَ مِن شِدَّةِ الْفَرْقِ، اب جو اسے مسرت ہوئی اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. ایک یقینی موت کا معاملہ آ چکا تھا اور اچانک اللہ تعالیٰ نے وہ کھوئی ہوئی اونٹنی جو ہے وہ واپس دلا دی. تو وہ کہنا تو یہ چاہتا تھا اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، لیکن جسے ہم کہتے ہیں کہ خوشی کی انتہا فرط مسرت میں ایسی زبان لڑکھڑائی، اس نے کہا اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں. یہ کہنا ہے. تو یہ کیا ہے؟ فرط مسرت جسے آپ کہیں، خوشی کی انتہا، کہ جس میں انسان جو ہے اتنی بڑی خطا کر بیٹھتا ہے. اللہ کو اپنے کسی گناہ گار بندے کی توبہ وہ اذن رب کے بغیر نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے. یہ تو ایمان کا منطقی تقاضا ہے. یہاں پتہ تک نہیں ہلتا جب تک کہ اللہ کی اجازت نہ ہو، اذن نہ ہو. تو جو کچھ ہوا اللہ کی اجازت سے ہوا، خواہ اس میں درمیان میں کتنے ہی عوامل آ گئے. کسی نے اٹھا کر آپ کو پتھر مارا، لیکن یہ پتھر آپ کو نہیں لگ سکتا تھا اگر اللہ نہ چاہتا. پتھر مارنے والے کا عمل اپنی جگہ ہے، لیکن آپ کو اس پتھر کا لگ جانا جو ہے یہ بغیر اذن رب نہیں ہے. لہذا اس کو سمجھیے کہ اللہ کی طرف سے آیا.
ایک اس میں لطیفہ بھی ہے کہ ایک درویش یہ کہتا ہوا جا رہا تھا ایک جذب کی کیفیت میں، جو رب کرے سو ہو، جو رب کرے سو ہو، جو رب کرے سو ہو۔ ایک شخص نے اٹھا کر اس کے سر پہ پتھر نے مارا، اس نے پلٹ کر دیکھا تو شخص نے کہا مجھے کیا دیکھتے ہو، جو رب کرے سو ہو۔ اس درویش نے جواب دیا کہ یہ پتھر مجھے تو رب کے مارے ہی لگا ہے، لیکن میں دیکھ یہ رہا تھا کہ بیچ میں منہ کس کا کالا ہو گیا، کس نے اپنے لیے جو ہے وہ عذاب اللہ کا کما لیا، ورنہ مجھے بہرحال یہ پتھر لگا ہے تو اس میں اذن رب شامل ہے۔ اچھا، اب جو شے اذن رب سے ہو رہی ہے، بندہ مومن کا اگر اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مخلصانہ ہے، اس میں منافقت نہیں ہے، اس میں ریا نہیں ہے، اس میں دھوکہ نہیں ہے، اس میں فریب نہیں ہے، مخلص مخلصین لہ الدین، تو اللہ تعالیٰ کا تعلق بھی اس کے ساتھ ریسیپروکیٹ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انا عند ظن عبدی بی، حضور یہ اللہ کا قول ہے حدیث قدسی میں کہ میرا بندہ میرے بارے میں جو کچھ گمان کرتا ہے میں وہی سلوک اس کے ساتھ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بھی مخلص ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، تو یقیناً جو کچھ ہوا ہے اس میں میرے لیے خیر ہے، چاہے فوری طور پر مجھے ناگوار گزرا ہے، مجھے تکلیف ہوئی ہے، میرے لیے یہ شے جو ہے ناپسندیدہ ہے، لیکن ان دی لانگ رن مجھے یقین ہے کہ اس میں خیر ہے۔ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، اے اللہ تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اچھا، جو ہوگا وہ بھی اذن رب کے بغیر نہیں ہوگا، یہی تصور اس کے بارے میں ہونا ضروری ہے۔ اسی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے جس کو قرآن مجید بار بار کہتا ہے، بار بار کہتا ہے، بار بار کہتا ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ کیا مطلب اس کا؟ نہ ان پر کوئی خوف ہے، نہ حزن سے دو چار ہوتے ہیں۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ آخرت میں ہوگا، آخرت میں تو بتمام و کمال ہوگا، دنیا میں بھی ہوتا ہے۔ خوف کس بات کا بھائی؟ ہوگا وہی جو میرا رب چاہے گا، وہ میرا دوست ہے، میں اس کا ولی، وہ میرا ولی۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، ان کے نہ کوئی خوف ہوتا نہ حزن ہوتا۔ خوف کس بات کا؟ ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا، اور جو کچھ اللہ چاہے گا اس میں کوئی نہ کوئی خیر ہوگا، چاہے فوری طور پر مجھے نظر نہ آئے۔ قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ میں عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، عین ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو درحالے کہ اسی میں تمہارے لیے خیر ہو، اور عین ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو درحالے کہ اس میں تمہارے لیے شر ہو۔ اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تم افعال و اعمال و احوال و واقعات کے ظاہر کو دیکھتے ہو، اس سے متاثر ہو جاتے ہو۔ اس کے پردے میں کیا مشیت اذنی ہے، کیا ارادہ خداوندی ہے، اس کے پشت پر کیا چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، یہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ وی آر شارٹ سائٹڈ، ہماری نگاہ جو ہے بس کچھ دور تک جاتی ہے، اس سے آگے نہیں جاتی۔ لہذا افعال و اعمال و احوال و واقعات کے صرف ظاہر پر ہماری نگاہ ہے، باطن پر تو ہے ہی نہیں، لہذا ہم اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو در حقیقت ایمان کا حاصل الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی حزن ہے نہ خوف ہے، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے قرآن مجید جو ہے بلند ترین مقام جو انسان کا ہو سکتا ہے، اس کی تعبیر کے لیے الفاظ استعمال کرتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ باہمی رضامندی ہے، دو طرفہ،
دو طرفہ اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، دو طرفہ تعلق ہوتا ہے۔ تم اللہ سے محبت کرو گے، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تم اللہ کے ساتھ مخلص ہوگے، اللہ تعالیٰ تمہیں واقعتاً اپنا مخلص بندہ بنا لے گا۔ تم اللہ کی طرف چل کر آؤ گے، اللہ تمہاری طرف دوڑ کر آئے گا۔ تم بارش برآؤ گے، اللہ ہاتھ بڑھائے گا۔ تم اسے محفل میں یاد کرو گے، اللہ اس سے کہیں بہتر محفل میں تمہارا تذکرہ کرے گا، ملائکہ مقربین کی محفل میں۔ تم اللہ کو اپنے دل میں یاد کرو گے، اللہ اپنے جی میں تمہیں یاد کرے گا۔ یہ دو طرفہ معاملہ ہے۔ تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کی مدد سے مراد کیا؟ اللہ کے دین کی مدد، اس کی نصرت، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ سورہ مائدہ میں بھی آ رہا ہے، سورہ توبہ میں، سورہ مجادلہ میں، سورہ بینہ میں 4 مرتبہ ہے۔ دین کی بات پھیلانا اللہ تعالیٰ نے جو انسان پیدا کیے ہیں ان کے مزاج مختلف ہیں۔ ان میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو قوی ہوتے ہیں ارادے کے، جو فیصلہ کر لیا ڈٹ گئے۔ کچھ لوگوں میں وہ قوت ارادی اتنی مضبوط نہیں ہوتی، وہ ادھر ادھر سوچتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ جسمانی طور پر بہت توانا ہوتے ہیں، کچھ لوگ جسمانی طور پر پیدائشی طور پر کمزور ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی قوت ارادی کمزور رکھنے والا شخص ہے، وہ بھی تو اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کا بندہ ہے، خطاؤں کا ظہور ہو جاتا ہے، توبہ کرتا ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد پھر خطا کا ظہور ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، تو ہم تو یہ سمجھیں گے کہ ایک حد کے بعد پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن حدیث سنیے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عبدا اذنب ذنبا، یقیناً ایک بندہ جو ہے وہ ایک گناہ کرتا ہے، فقال، پھر وہ کہتا ہے رب، اے میرے پروردگار، اذنبت فاغفر لی، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے معاف فرما دے۔ فقال ربہ، تو پروردگار یہ کہتا ہے اعلم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب ویاخذ بہ، میرا یہ بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف بھی کر سکتا ہے اور سزا دے بھی سکتا ہے۔ کیا مانی ہوئے؟ گناہ اس نے کیا ہے لیکن جانتا ہے اللہ کو کہ وہ معاف بھی فرما سکتا ہے، تبھی تو وہ اللہ سے معافی کی درخواست کر رہا ہے۔ اس کے اس جاننے کی بنیاد پر، اس کے اس علم کی بنیاد پر، اس کے اس ایمان کی بنیاد پر فرمایا غفرت لعبدی، میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ ثم مکث ما شاء اللہ، پھر وقت گزرا جتنا کہ اللہ نے چاہا۔ ثم اذنب ذنبا، پھر اس سے گناہ ہو گیا۔ فقال رب اذنبت ذنبا فاغفر، پھر کہتا ہے پروردگار مجھ سے گناہ ہو گیا، پھر مجھے معاف فرما دے۔ فقال ربہ، اللہ فرماتا ہے عالم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب ویاخذ بہ، میرا بندہ ہے نا جو جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے، ایمان باللہ اس کے اندر ہے، تبھی تو پکار رہا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ وہ گناہ معاف بھی کر سکتا ہے اور چاہے تو پکڑ بھی سکتا ہے، سزا بھی دے سکتا ہے۔ تو فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے فرمایا کہ میں نے معاف کر دیا۔ ثم مکث ما شاء اللہ، پھر ایک عرصہ گزرا اس کے بعد، ثم اذنب ذنبا، پھر اس نے گناہ کیا۔ قال رب اذنبت ذنبا آخر، اس نے کہا پروردگار میں نے تو پھر ایک اور گناہ کر دیا، فاغفر لی، مجھے بخش دے۔ فقال اعلم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب ویاخذ بہ، میرا بندہ جانتا ہے نا کہ اس کا ایک رب ہے جسے وہ پکار رہا ہے، کہ وہ جانتا ہے کہ اسے اختیار حاصل ہے کہ چاہے تو بخش دے اور چاہے تو پکڑ لے۔ اس کے اس علم، اس ایمان کی بنیاد پر میں نے اسے معاف کر دیا۔ ایک اور حدیث، میں نے چونکہ اس گفتگو کے لیے ان احادیث کا تفحص کیا ہے، یہ تو بہت ہیں حدیثیں، میں نے ان میں سے کچھ چنی ہیں۔ ہمارے بعض واعظ، ناصح
وہ بھی کسی شخص کو روکتے رہے برائیوں سے، روکتے رہے نہیں رکتا، تو کہیں غصے میں آ کے اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ کتنا بڑا جرم ہے، اس کا اندازہ کیجئے اس حدیث سے۔ تو میرے بندے کو میری رحمت سے مایوس کر رہے ہیں، کتنا بڑا جرم ہے، اس کا اندازہ کیجئے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے عن جندب، حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدث، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا، ان رجلا قال، کہ ایک شخص نے یہ کہا، واللہ لا یغفر اللہ لفلان، کہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، مَنْ ذَا الَّذِي يَتَعَلَّىٰ عَلَيَّ، یہ کون ہے جو میرے اوپر حکومت کرنے والا آ گیا، جو میری طرف سے حکم لگا رہا ہے کہ میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ مَنْ ذَا الَّذِي، کون ہے وہ شخص، الَّذِي يَتَعَلَّىٰ عَلَيَّ انی لا اغفر لفلان، کہ میں فلاں شخص کو کبھی معاف نہیں کروں گا، قد غفرت لفلان، اس کو تو میں نے معاف کر دیا، وَأَحْبَطْتُ عَمَلَهُ، اس شخص کے تمام اعمال میں نے ضائع کر دیے کہ تم نے میرے بندے کو مایوس کیا۔ یہ ہے جرم کی انکار۔ تو توبہ کی دعوت دیتے رہو، توبہ کے لیے لوگوں کو آمادہ کرتے رہو، توبہ جو ہے اس کے لیے ترغیب دیتے رہو، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا۔ اب آخری حدیث سنا رہا ہوں، یہ تو بہت ہی عجیب حدیث ہے اور متفق علیہ، یہ بخاری اور مسلم دونوں میں۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ اس کے راوی ہیں۔ حضور نے فرمایا، کانا فی من کانا قبلکم رجل قتل 99 نفسا، تم سے پہلے جو امت تھی بنی اسرائیل، گویا کہ ان کا ذکر ہے، اس میں ایک آدمی ایسا تھا جس نے 99 قتل کیے تھے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے قتل۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اگر ایک انسان کو بھی ناحق قتل کر دیا گیا تو یہ ایسی ہے گویا کہ اس نے پوری نوع انسانی کو قتل کر دیا، اس نے 99 قتل کیے۔ فَهَلْ لَهُ مِن تَوْبَةٍ، پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کے اندر توبہ کا جذبہ پیدا ہوا۔ فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ، تو اس نے پھر سوال کیا، لوگوں سے پوچھا کہ زمین میں رہنے والوں میں کون سب سے بڑا عالم ہے۔ فَدُلَّ عَلَىٰ رَاهِبٍ، تو اسے بتایا گیا فلاں راہب فلاں جگہ پر ہے، وہ بہت نیک ہے، بڑا عالم ہے۔ فَأَتَاهُ، وہ اس کے پاس آیا، فَقَالَ أَنَّهُ قَتَلَ 99 نَفْسًا فَهَلْ لَهُ مِن تَوْبَةٍ، انہوں نے کہا دیکھیے راہب صاحب، میں نے 99 انسان قتل کیے، اب مجھے یہ بتائیے کہ میرے لیے توبہ کا کوئی امکان ہے؟ فقال لا، انہوں نے کہا نہیں۔ فقتلہ، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ فکمل بہ 100، اپنی سینچری مکمل کر لی، مطلب 99 کے بعد ایک کی کسر تھی، اس کو بھی قتل کیا، 100 پورے کر لیا۔ ثم سأل عن عالم اہل الارض، پھر اس نے پوچھا کوئی اور کوئی بڑے عالم انسان ہو۔ فدل علی رجل عالم، پھر اس کی رہنمائی کی گئی ایک بڑے عالم شخص کی طرف۔ فقال انہ قتل 100 نفس، تو اس نے وہاں جا کر کہا کہ میں 100 انسان ہلاک کر چکا ہوں، قتل کر چکا ہوں۔ فہل لہ من توبہ، میرے لیے توبہ کا کوئی امکان ہے؟ فقال نعم، کیوں نہیں، 100 قتل کیے تب بھی کیا ہے، توبہ کا راستہ دروازہ کھلا ہوا، ما لم یغرغر، جب تک کہ وہ گھنگرو نہیں بج رہا اس وقت تک تمہارے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ فرمایا نعم، ومن یحول بینہ وبین التوبہ، تمہاری توبہ کے درمیان اور تمہارے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ لیکن ساتھ ہی کہا انطلق الی ارض کذا و کذا، اب تم ایسے کرو جہاں تم رہتے ہو وہاں نہ جاؤ واپس، وہاں کا ماحول اچھا نہیں ہے، معاشرہ اچھا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ تم توبہ پر قائم نہ رہ سکو، تم فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں اچھے لوگ آباد ہیں، ان میں جا کر رہو۔ فإن بها أناسا يعبدون اللہ تعالی، وہاں ایسے لوگ آباد ہیں جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ فاعبد اللہ معہم،
تو تم ان کے ساتھ مل کر اللہ کی بندگی اور پرستش کرو. ولا ترجع الی ارضک، اپنی زمین کی طرف اپنے وطن میں واپس بن جاؤ. فإنها ارض سوء، وہ بری جگہ ہے. فانطلقا، تو وہ چل پڑا، ہجرت کر رہا ہے، اس جگہ جا رہا ہے جہاں کا راہب نے بتایا تھا. حتی اذا نصف الطریق، جب آدھا راستہ اس نے پورا کر لیا، اتاہ الموت، موت آ گئی. فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمت و ملائکۃ العذاب، اب وہ جہنم کے فرشتے بھی آ گئے اس کی جان قبض کرنے کو، اور جنت کے بھی آ گئے. فقالت ملائکۃ الرحمہ، رحمت والے جو فرشتے ہیں جنت والے، انہوں نے کہا جا تائبا مقبلا بقلبہ للہ تعالی، یہ شخص توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف ہجرت کر رہا تھا، اس لیے اس کی نیت کی بنیاد پر اب یہ جنتی ہے، لہذا اس کی روح ہم قبض کریں. وقالت الملائکۃ العذاب، اور وہ جو عذاب والے فرشتے ہیں وہ کہیں گے انہ لم یعمل خیرا قط، تو نے توبہ کے بعد کوئی نیک عمل تو کیا ہی نہیں، تو کس بنیاد پر اس کو تم جنت میں لے جاؤ گے؟ اس کو تو دوزخ میں جانا چاہیے. فاتاہ ملک فی صورت الآدمی، تو ان کے پاس اللہ نے ایک اور فرشتے کو بھیج دیا آدمی انسانی شکل کے اندر. فجعلوہ بینہم، تو ان فرشتوں نے کہا بھائی ہمارا فیصلہ کرا دو، اس کی روح ہم لینا چاہتے ہیں یا ہم لینا چاہتے ہیں. انہیں حکم بنا دیا. فقال قیسوا ما بین الارضین فإلی ایتہما کان اقرب، کہ تم فاصلہ ناپ لو جہاں سے وہ چلا ہے اور جہاں جا رہا تھا، اور یہاں اس کی موت ہو رہی ہے، تو کون سا فاصلہ زیادہ ہے؟ جب ناپا گیا، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس پر اللہ نے زمین کو جو ہے حکم دے دیا، ایک طرف والی زمین تو سکڑ جا، دوسری والی جو ہے تو پھیل جا، تاکہ وہ جو جدھر جو وہ جا رہا تھا وہ زیادہ قریب ہو جائے بنسبت اس کے کہ جہاں سے وہ چلا تھا. تو اس فیصلے پر پھر جو فرشتے تھے جو کہ رحمت کے فرشتے تھے وہ اس بندے کو لے گئے جنت کے اندر. اس وقت یہ ہے کہ اصل نماز یہی ہے، یہ سورہ فاتحہ. چنانچہ میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں جو صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، سنن ابی داود میں بھی ہے، سنن نسائی میں بھی ہے، اور بہت سی کتابوں میں موجود ہے. اور یہ عن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبادہ بن صامت سے ہے مرفوعا کہ حضور نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہے جس نے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی. اب اس سے ہمارے ہاں ایک بڑا اختلاف پیدا ہوا، وہ نوٹ کر لیجیے. ایک رائے یہ ہے آپ اگر علیحدہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ آپ کو ہر رکعت میں خود پڑھنی ہی پڑھنی ہے سورہ فاتحہ. جب باجماعت پڑھ رہے ہیں اب کیا شکل ہو؟ امام پڑھ رہا ہے سورہ فاتحہ تو کیا مقتدی کو بھی پڑھنی چاہیے؟ اس حدیث میں جو الفاظ کی شدت ہے اس کی بنا پر رجحان یہ ہوتا ہے کہ یقیناً اس صورت میں ہر شخص کو لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے کہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی، قرأت نہیں کی، اس کی کوئی نماز ہی نہیں. تو یہ موقف ہے امام شافعی کا، یہی مسلک ہے ہمارے اہل حدیث بھائیوں کا کہ آپ چاہے اکیلے نماز پڑھ رہے ہو، چاہے امام کے پیچھے پڑھ رہے ہو، اور چاہے امام جو ہے وہ جہری رکعت پڑھا رہا ہے اور چاہے سری رکعت پڑھا رہا ہے. خاموشی والی رکعت سورہ آپ کو معلوم ہے کہ نماز جو ظہر اور عصر کی ہے تو چاروں رکعتیں جو ہے وہ سری ہے. مغرب کے اندر آ کر 2 جہری ہیں 1 سری ہے، عشاء میں آ کر 2 جہری ہیں 2 سری ہیں، سورہ اور نماز فجر کے اندر دونوں جو ہیں وہ جہری ہیں. تو چاہے جہری ہو چاہے سری ہو آپ کو بھی لازماً جو مقتدی ہے اسے بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ہوگی. اب اس کے لیے انہوں نے یہ طریقہ جو ہے تلقین کیا ہے کہ امام تیزی سے نہ پڑھے، رک رک کر پڑھے الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد اتنا وقفہ دے دے کہ جو مقتدی ہے وہ بھی کہہ لے اپنے دل میں یا پڑھ لے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. تو یہ رک رک کر پڑھنا، خاص طور پر اگر آپ کو موقع ہوا ہو کسی اہل حدیث امام کی امامت میں نماز ادا کرنے کا، تو آپ دیکھیں گے کہ بڑا فرق ہے
ہمارے جو حنفی امام الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، 4 آیتیں جو ہیں وہ بھی ایک ساتھ میں پڑھ جائیں گی. لیکن یہ کہ عام طور پر جو اہل حدیث حضرات ہیں وہ رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں، ترتیل کے انداز میں پڑھتے ہیں. یا پھر دوسری شکل انہوں نے ایک اور کی ہے. یہ آپ سعودی عرب میں جب کبھی نماز پڑھیں گے اور آپ پڑھی ہو آپ نے تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ امام جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی 1 منٹ جو ہے خاموش رہتا ہے، تاکہ آپ اب جو مقتدی ہیں وہ اس وقفے میں وہ اب سورہ فاتحہ پڑھ لیں. پھر وہ قرات کرے گا، کوئی اور آیات اس نے شامل کرنی ہے تو بعد میں شروع کرے گا، درمیان میں وقفہ ہوگا. لیکن ایک مسلک یہ ہے، اور یہ مسلک جو ہے یہ در حقیقت قرآن مجید کی ایک آیت کے اوپر مبنی ہے. سورہ اعراف کے آخر میں فرمایا گیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو توجہ سے اسے سنو، خود خاموش رہو. اب یہ قرآن مجید کی آیت ہے. اس کے بنا پر ایک رائے یہ ہے کہ آپ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے. پڑھا جا رہا ہے سنو اس کو، خود خاموش رہو. اور اس کے لیے وہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ شکل ایک وفد کی سی ہے. جیسے کسی بڑی شخصیت کے پاس اگر آپ کا کوئی وفد جاتا ہے، 8-10 افراد ہیں، ان میں اسپوکس مین ایک ہوتا ہے، وہ بات کرتا ہے، باقی سب لوگ موجود رہتے ہیں، سنتے ہیں. اسی طریقے سے امام جو ہے وہ گویا کہ آپ کا نمائندہ ہے اور وہ پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو امام کی قرات ہی آپ کی بھی قرات ہو گئی. گویا کہ اس آیت سے، اس حدیث سے اختلاف نہیں ہے، اس کی تعبیر سے اختلاف ہے کہ امام کا قرات کر لینا در حقیقت مقتدیوں کی طرف سے بھی قرات ہے. اس میں جو حنفی مسلک ہے وہ بہت سخت ہے، اور وہ یہ ہے کہ چاہے سری نماز ہو اور چاہے جہری ہو، ہر کسی بھی حالت میں مقتدی جو ہے وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا. اب اس میں ذرا سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہری رکعت میں تو اس آیت کا اطلاق ہو جائے گا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، سری میں تو اس آیت کا اطلاق نہیں ہوتا. بہرحال یہ مسلک ہے، امام شافعی کا ایک انتہا پر ہے، ہر صورت میں سری ہو یا جہری ہو آپ کو پڑھنی ہی پڑھنی ہے. اور امام ابو حنیفہ دوسری انتہا پر ہے کہ چاہے سری ہو چاہے جہری ہو کسی شکل میں نہیں پڑھنا. امام مالک کا مسلک ہے درمیان میں، اور میں اس میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا کہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ میں اس پر عمل پیرا ہوں. وہ کیا ہے؟ جہری نماز میں خاموش رہو اور سنو، اس آیت کا اطلاق ہو جائے گا. جب بلند آواز سے پڑھ رہا ہے امام تو پوری توجہ، فاستمعوا له، اپنی پوری توجہ کو اس کے سننے کے اوپر مرکوز کر دو اور خود خاموش رہو. سری رکعت میں البتہ جبکہ وہ بھی خاموشی سے پڑھ رہا ہے، آپ بھی خاموشی سے پڑھ رہے ہیں. بہرحال ان چیزوں میں نے یہ سب کچھ بیان کیا ہے تو اس سے جو میرا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ معلوم ہو جائے کہ اس میں کوئی بڑی بنیادی بات نہیں ہے. نہ یہ کہ جو حنفی ہیں وہ اس حدیث کا انکار کرتے ہوں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کیسے وہ انکار کریں گے. اور نہ ہی کوئی جو حنبلی ہے یا اہل حدیث ہے وہ قرآن کی اس آیت کا اختلاف سے جو ہے وہ اختلاف کر سکتا ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. لیکن یہ کہ اس کے پھر اس سے جو احکام کا استنباط ہے اس میں اختلاف ہو جاتا ہے، تو اس کو نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی بہت بڑی اہمیت والی بات ہے. ہر مرحلے پر مقابلہ ہے. آپ صرف اللہ کا بندہ بننا چاہتے ہیں، 3 مقابلے کرنے پڑیں گے. سب سے پہلے کس سے مقابلہ کرنا ہوگا؟ اپنے نفس سے. وہ جو کل شعر سنایا تھا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. کوئی شخص رشوت پیش کر رہا ہے، حرام شے ہے، نفس کیا کہتا ہے؟ لے لو. کہتا ہے کہ نہیں؟ اور بڑی پٹیاں پڑھاتا ہے کہ یہ سارا تقویٰ کا حیضہ تمہیں ہو گیا ہے، فلاں حاجی ہے، فلاں وہ ہے، وہ بھی لیتا ہے. اور فلاں ضرورت رکی پڑی ہے، بچے کی فیس نہیں گئی ہے، بیوی کو اتنا عرصہ ہو گیا ساڑی کی فرمائش کرتے ہوئے ساڑی نہیں خریدی گئی ہے. یہ ساری پٹی پڑھائے گا نفس کے نہیں. اب اگر آپ مقابلہ کر سکتے ہیں نفس کا تو بچیں گے، مقابلہ نہیں کر سکتے باہر کھا جائے. یہی ہوگا کہ نہیں؟
اذان کا وقت آ گیا، اذان سن لی آپ نے، لیکن پھر نفس نے کہا ابھی اور سو، آپ نے کروٹ لی اور کپڑا خوب ٹھیک کیا اور غین ہو گئے۔ اگر آپ اس نفس کے تقاضے کو اس وقت رد کر سکتے، طاقت آپ میں اتنی ہوتی تو آپ کھڑے ہوتے، مسجد کی طرف جاتے۔ گویا کہ بندگی رب کے لیے سب سے پہلا جہاد کس سے کرنا ہوگا؟ نفس۔ اچھا، نفس اکیلا نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا بدماش ہے، وہ شیطان لعین۔ وہ اسے اکساتا رہتا ہے، پھونکے مارتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، اشتعال پیدا کرتا ہے، پٹیاں پڑھاتا ہے، برائی کو مزین کرتا ہے، بے حیائی کو فیشن کا نام دیتا ہے، ناچ گانے کو وہ کلچر کا نام دیتا ہے۔ یہ سارا کچھ کر رہا ہے، تو اگر شیطان سے مقابلہ نہیں کر سکیں گے تو اللہ کی بندگی کر سکیں گے؟ تیسری چیز، معاشرہ بگڑا ہوا ہے، بگڑے ہوئے معاشرے کا ایک دباؤ ہے آپ پر۔ یہ بالکل ایسے جیسے ایک ہجوم ایک طرف جا رہا ہو تو ادھر جانا آسان اور مقابلے میں جانا بہت مشکل، زور لگانا پڑے گا نا۔ تو معاشرے کا رخ کچھ اور ہے، آپ کا رخ کچھ اور ہے۔ معاشرہ نہ خدا کو جانے نہ رسول کو جانے، آپ چاہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم پہ چلنا، کشمکش کرنی پڑے گی کہ نہیں؟ بہت پیارے ہیں وہ مصرے، زمانہ بات و نہ سازت تو با زمانہ ستیز۔ زمانہ تمہارے ساتھ اگر موافقت نہیں کر رہا، زمانے سے جنگ کرو۔ اور بے غیرت اور بے حمیت اور بودے اور بزدل اور کچے لوگوں کا اصول کیا ہے؟ زمانہ بات و نہ سازت تو با زمانہ بے ساز۔ زمانہ تمہارے ساتھ موافقت نہیں کرتا، بھائی تم زمانے کے رنگ میں رنگے جاؤ۔ آسان راستہ کون سا ہے؟ زمانہ تمہارے رنگ میں نہیں آتا، تم اس کے مطابق ڈھل جاؤ، کوئی تکلیف ہوگی؟ اور زمانہ تمہارے ساتھ اگر موافقت نہیں کر رہا، تم زمانے سے لڑو، تکلیف آئے گی کہ نہیں؟ تین جہاد کرنے پڑیں گے تو انسان اللہ کا بندہ بن سکے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اسی لیے جب پوچھا گیا حضور سے ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ۔ سب سے افضل جہاد یہ کہ اپنے نفس سے جہاد کرو، کشمکش کرو، مقابلہ کرو، تاکہ اسے اللہ کا مطیع بناؤ۔ یہ جہاد ہے افضل الجہاد۔ پہلے میں نے کہا تھا پہلی منزل سب سے اہم، تو جو پہلی منزل کا جہاد ہے وہ افضل الجہاد، بالکل دو اور دو چار کی طرح کی بات ہے۔ اور اسی کو کہا گیا جہاد اکبر۔ جب آپ غزوہ تبوک سے واپس آئے ہیں، آپ نے فرمایا مسلمانوں یہ نہ سمجھنا جہاد ختم ہو گیا، رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر۔ وہ تو چھوٹا جہاد تھا جو ہم کرنے گئے تھے کافروں سے خلاف، یہ بڑا جہاد ہے جو مدینے میں رہ کر ہوگا، ہر آن ہوگا۔ وہ تو کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، یہ ہر وقت ہوتا ہے، ہر صبح ہوتا ہے، ہر رات ہوتا ہے، ہر شام ہوتا ہے، ہر لحظہ ہوتا ہے، ہر وقت کشمکش ہے، خیر و شر کی، حلال اور حرام کی، صحیح اور غلط کی، زمانے کی روش اور دین کا تقاضا ٹکرا رہے ہیں۔ آپ اگر اس راستے پر پہلا قدم رکھیں ایک عزم کے ساتھ تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، دن میں تارے نظر آئیں گے، 14 طبق روشن ہو جائیں گے کہ دین کا نام لینا آسان ہے، چلنا بہت مشکل۔ چمی گویم مسلمانم بے لرزم کہ دانم مشکلات لا الارا۔ کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب اس کے محتاج ہیں۔ اگر یہ یقین ہے تو اللہ پر ایمان ہے، یہ نہیں ہے تو تمہارا ایمان اسباب پر ہے، وسائل پر ہے، ذرائع پر ہے، مادیات پر ہے، اللہ پر نہیں۔ اس وقت کہاں راستہ تھا؟ کوئی راستہ تھا؟ سمندر ہے اور ادھر سے لشکر آ گیا ہے۔ کلا ان معی ربی سیہدین۔ اب دیکھیے ایمان کہہ دینا آسان ہے، ہوا معکم اینما کنتم، جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس کا یقین قائم ہو جائے تو زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جائے۔
یہی بات ہوئی حضور کے ساتھ. غار ہے, چھپے ہوئے ہیں محمد الرسول اللہ اور آپ کے وہ یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اقبال نے حضرت ابو بکر کی شان میں چند اشعار کہے صرف, لیکن واقعہ یہ ہے کہ بھاری بھاری نظموں پر اور قصیدوں پر بھاری ہے. طویل ترین نظمیں اور قصیدے ہوں ان پر بھاری ہے. ہمتیں ابو بکر کی ہمت جو ہے, کشت ملت را جو ابر, جیسے بارش سے کھیتی اپجتی ہے, ابو بکر کی ہمت اور عزیمت اس امت کو اسی طرح سینچنے والی ہے. ثانیے اسلام و غار و بدر و قبر, وہ دوسرے تھے اسلام میں, دوسرے. پہلے کون تھے؟ انا اول المومنین, حضور فرماتے ہیں سب سے پہلا ایمان لانے والا میں. دوسرے ابو بکر. ویسے ہمارے ہاں یہ چلتا ہے اختلاف, حضرت علی پہلے ہیں کہ حضرت ابو بکر پہلے ہیں, لیکن اس میں بڑی خوبصورت تطبیق قائم کی ہے علماء نے, اور بہت صحیح ہے. چار کے بارے میں فیصلہ ہی مت کرو کہ کون پہلے ہے. ان کی ایک عجیب تقسیم کر دی ہے. آزاد مردوں میں, بالغ مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر, بچوں میں سب سے پہلے علی, خواتین میں سب سے پہلے خدیجہ, اور غلاموں میں سب سے پہلے زید ابن حارثہ. بڑی پیاری تقسیم ہے, یہ چاروں ہی پہلے ہیں, ہر ایک کے لیے اولیت ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ اگر زمانی اعتبار سے تعین ہوگا تو پہلے خدیجۃ الکبریٰ آئیں گی رضی اللہ تعالی عنہ. کسی اور سے بات کرنے کی نوبت بعد میں آ سکتی ہے, پہلے تو اہلیہ محترمہ سے بات ہوئی. آتے ہی پہلی وحی ہوئی ہے, ابھی تبلیغ کا حکم نہیں تھا. کس کو بتایا واقعہ؟ ابھی اپنی نبوت کی تبلیغ کا تو حکم ہی نہیں آیا. واقعہ کس کا ہے؟ وہ خدیجہ کا ہے. جب کہا ہے کہ خشیت علی نفسی, مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے, تو کیا جواب دیا خدیجہ نے رضی اللہ تعالی عنہا؟ وہ صدیقۃ الکبریٰ ہے. صدیقات جو ہے خواتین, ان میں چوٹی پر خدیجۃ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہا. اور صدیق جو مرد ہیں ان میں صدیق اکبر ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن صدیقات میں چوٹی پر جب حضور نے فرمایا خشیت علی نفسی, کیا فرمایا, کیا عرض کیا, کیسے تسلی دی؟ نہیں نہیں, اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. آپ غریبوں کے ہمدرد ہیں, آپ مساکین کے تکالیف رفع کرنے والے ہیں, آپ بیواؤں کی سرپرستی کرتے ہیں, آپ مسافروں کی خدمت کرتے ہیں, اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. یہ یقین ہے اس خاتون کے اندر. خیر وہ ایک علیحدہ بات ہو جائے گی. میرے دل پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کا بڑا گہرا نقش ہے, جو وہ کوئی اور ہی وقت اور موقع ہوا تو بیان ہوگا. بہرحال اقبال نے ایک مصرے میں جو چار اولیتیں جمع کر دی ہیں, ہمتیں کشت امت را چو ابر, ثانی اسلام و غار و بدر و قبر. اسلام میں حضور کے بعد پہلے کون؟ ابو بکر. غار میں حضور کے ساتھ کون؟ ابو بکر. بدر کی رات اللہ کا رسول سر بسجود, وہ جھاڑ, وہ گھاس پھوس کی جو جھوپڑی بنائی گئی تھی, اور وہاں تلوار ننگی لے کر پہرا دینے والا کون؟ ابو بکر. اور اس حجرہ عائشہ میں محمد کے بعد سب سے پہلے دفن ہونے والا کون؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جو معاملہ میں سنا رہا تھا غار ثور کا, حضرت ابو بکر بھی حضور کے خیال سے لرز گئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جا کر پہلے تمام جتنے سوراخ تھے انہیں بند کیا ہے. ایک سوراخ رہ گیا تھا جس کو بند کرنے کے لیے کوئی کپڑا نہیں تھا, وہاں اپنی ایڑی رکھی ہے. تب کہا ہے حضور سے تشریف لائیے, اور اپنے زانو پر حضور کو لٹایا ہے, اور وہاں کسی موذی جانور نے کاٹا ہے. حضور کی آنکھ لگ گئی تھی اس وقت, اس بل کے اندر جو بھی بچھو ہے کیا ہے واللہ عالم, اس نے کاٹا ہے. اس کی تکلیف کی وجہ سے ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو ٹپک گئے.
हुजूर के चेहरे मुबारक पर पड़े हैं तो हुजूर जागे हैं, मामला क्या है? एड़ी नहीं हटाई वहां से, मबादा वो जानवर वहां से निकलकर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को कोई गजन पहुंचा दे। अबू बकर की एड़ी है, जिस तरह चाहे खा ले, खत्म कर दे, जान निकल जाए तब कोई आंच आए मोहम्मद पर तो आए, लेकिन जीते जी नहीं। वो है अबू बकर। हुजूर के ख्याल से उस वक्त हुजूर ने फिर अपना लुआब दहन लगाया है और उससे फिर आपकी तकलीफ खत्म हुई। जैसे खैबर में हजरत अली की आंख दुख रही थी, उसको जो शिफा हासिल हुई है वो भी हुजूर के लुआब दहन से हुई। तो बहरहाल उस वक्त उन्होंने कहा है कि ऐ नबी या रसूल अल्लाह, अगर इस वक्त इनमें से किसी ने गैर इरादी तौर पर भी अपने कदमों की तरफ झांक लिया तो पकड़े जाएंगे। क्या जवाब था अल्लाह के रसूल का? ला तहज़न इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है, क्यों घबराते हो अबू बकर? ये है ईमान बिल्लाह, मेरा मालिक अल्लाह, मेरा राज़िक अल्लाह, मेरा मुहाफिज अल्लाह, मेरा मददगार अल्लाह, मेरा पुष्टपनाह अल्लाह, मेरा दोस्त अल्लाह। ये दोस्ती है अल्लाह की, जो लुब्बे लुबाब है, हासिल है ईमान का, इसी का नाम विलायत है। औलिया अल्लाह के सरों पर सींग नहीं होते। जिसके दिल में ईमान रासिख हो चुका हो वही अल्लाह का वली है। जिसे अल्लाह पर यकीन हो चुका है वही अल्लाह का वली है। जिसे यकीन है अल्लाह मेरे साथ है, मेरा मददगार, मेरा पुष्टपनाह, मेरा साथी, मेरा दोस्त, मेरा महबूब, मेरा मुहिब, अल्लाह अहले ईमान से मोहब्बत करता है। वल्लाहु युहिब्बुस सादिकीन, इन्नल्लाह युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। अल्लाह मोहब्बत करने वाला, अहले ईमान महबूब, और अहले ईमान मोहब्बत करने वाले अल्लाह महबूब। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। आप तसव्वुर कीजिए, जिससे ये रिश्ते ईमान या रिश्ते विलायत हासिल हो जाए, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आगाह हो जाओ, अल्लाह के दोस्तों के लिए न कोई खौफ है न कोई हुज़्न है। और मैं बयान कर चुका था, खौफ और हुज़्न के खात्मे ही का नाम अमन है। ज़वाल खौफ, ज़वाल हुज़्न। ये खौफ और हुज़्न क्यों आते हैं बार बार? अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, दोनों आ गए। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, फिर वही दो। वो क्यों है? खौफ होता है किसी मुस्तकबिल की बात का, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये नुकसान ना पहुंच जाए, ये तकलीफ ना हो, ये गजन ना आ जाए। खौफ है मुस्तकबिल से। हुज़्न है ये क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, ये मेरा फला चीज मेरे हाथ से जाती रही है, फला मौका निकल गया, अब बैठे हुए हैं अंदर ही अंदर कुड़ रहे हैं, सदमा है और रंज है। और जो अल्लाह पर ईमान रखता है वो जानता है, मा असाब मिन मुसीबतिन फिल अर्ज़ वला फी अनफुसिकुम इल्ला फी किताबिन मिन क़ब्ल अन नब्राहा इन्न ज़ालिका अलल्लाहि यसीर लिकै ला तासौ अला मा फातकुम वला तफरहू बिमा आताकुम वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फ़खूर। इस जमीन में या तुम्हारी जानों में कोई तकलीफ, कोई मुसीबत नहीं आ सकती सिवाय उसके कि जो अल्लाह ने लिख दी हो, इससे पहले कि वो जाहिर हो। जिसको ये हकीकत मालूम हो गई उसको ये तर्ज अमल इख्तियार करना चाहिए, जो चीज छिन जाए, जाती रहे, छूट जाए, उस पर अफसोस ना करो। किसने छीनी? दोस्त ने। दोस्त के फैसले पर शिकायत। दोस्ती को बट्टा लगा रहे हो, सरे तस्लीम खम है जो मिजाज यार में आए। अगर दोस्ती है तो फिर तो तुम्हें गर्दन झुकानी चाहिए कि हर चे साकी मारीख ऐन अल्ताफस्त, जो भी मेरा साकी मेरे प्याले में डाल दे उसका करम है। जो उसकी तरफ से आए उस पर कोई रंज नहीं, कोई सदमा नहीं, कोई गम नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं। और जो होगा वो उसके इज़्न के बगैर नहीं होगा, और उसका इज़्न होगा तो यकीनन मेरे लिए खैर ही खैर है, चाहे वो नागवार शय हो, बज़ाहिर मुझे अच्छी ना लग रही हो, मेरी शॉर्ट साइटेडनेस में मुझे वो नजर आ रही है कि मेरे लिए बुरी है। लेकिन कुरान ने कहा है, आसान तकरहू शयन व हुवा खैरुल लकुम व आसान तुहिब्बू शयन व हुवा शर्रुल लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून। हो सकता है तुम किसी चीज को नापसंद करो, दरअसल कि उसी में तुम्हारा खैर हो, और हो सकता है तुम किसी चीज को पसंद करो, दरअसल कि उसमें तुम्हारा शर हो। अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। जब मुझे ये बात मालूम हो गई, मैंने अपना मामला अल्लाह के हवाले किया। सुपुर्दुम बे तो माया खेशरा उदानी हिसाबे कमो बेशरा।
اے رب جو تو چاہتا ہے وہ ہو، تیرے علم میں جو شے میرے لیے خیر ہے وہ ہو جائے، میری کوئی پسند نہیں، میری کوئی چاہت نہیں، یہ ہے راضی برضائے رب۔ اکبر الہ آبادی نے اسے کہا ہے رضائے حق پہ راضی رہ، یہ حرف آرزو کیسا، خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا؟ جب میں آ گیا بیچ میں میری پسند، میری مرضی، میری خواہش، میری چاہت، یہی تو شرک ہے۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، جو اس نے نہیں چاہا نہیں ہوا، اختیار اس کا ہے، میرا تو نہیں۔ رضائے حق پہ راضی رہ، یہ حرف آرزو کیسا، خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا؟ اقبال نے اسے کہا ہے فارسی میں، اب آپ کہیں اس کا ترجمہ بھی کرو تو وہ مجھے ذرا اس وقت کچھ بہت ہی بدذوقی کسی بات نظر آئے گی، جائیے پوچھئے کسی سے جسے فارسی آتی ہو۔ بروں کشید ز پیچا کے ہست و بود مرا، چے اقدہا کے مقام رضا کشود مرا، مجھے تو تمام پیچ و خم سے نکال دیا اس مقام رضا نے، میں راضی برضائے رب ہوں، جو فیصلہ اس کا میں اس پر راضی، تو کہاں کا حزن اور کس کا خوف؟ یہی زوال حزن اور زوال خوف، یہی ہے امن، یہ نتیجہ ہے ایمان کا۔ تو جان لیجئے یہ ہے لب لباب، یہ ہے حاصل ایمان کا، یہ ہے تو ایمان ہے، یہ نہیں ہے تو ایمان نہیں۔